اب کچھ خبریں شوبز کی دنیا سے۔ تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ اوپل سجاتا جوگنسی نے 72ویں مس ورلڈ 2025 کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ حسن کا بین الاقوامی مقابلہ بھارت کے جنوبی شہر حیدرآباد میں ہوا، جس میں دنیا بھر کی 108 حسیناؤں نے حصہ لیا، جبکہ برطانوی حسینہ شارٹلیٹ دستبردار ہو کر واپس انگلینڈ چلی گئی۔ برطانوی حسینہ کے مطابق بھارت کو حسیناؤں سے طوائف جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ تھائی لینڈ اوپل جوگاسا کو گزشتہ سال کی مس ورلڈ ریپبلکن کی کرسٹیانا پشواکا نے تاج پہنایا۔ مقابلے کی پہلی رنر اب ایتھوپیا کی ہاسٹ دریجے ادا مسور ہیں، جبکہ پولینڈ کی ماجا کلائیڈا اور مانیٹنگ کی اوریلی جو آجم بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں ایک سے بڑھ کر ایک عمدہ کردار ادا کرنے والی اداکارہ طاہرہ نقوی کو اپنے پرستاروں سے بچھڑے 43 برس بیت گئے۔ ان کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ منی مدھوبالا کہلانے والی طاہرہ نقوی سیالکوٹ میں پیدا ہوئی۔ اداکارہ نے شوبز کی دنیا میں قدم رکھا تو پی ٹی وی پر عظمیٰ گیلانی، خالدہ ریاست، روحی بانو اور دیگر فنکاروں کا ڈھانچہ بہتا تھا۔ طاہرہ نقوی نے ان سب میں رہ کر اپنا نام بنایا۔ طاہرہ نقوی کا پہلا ڈرامہ زندگی بندگی تھا۔ انہوں نے دہلیز، وراثت، احساس، ایک حقیقت ایک افسانہ سمیت 50 ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ زندگی بندگی ڈرامے میں طاہرہ نقوی کا ڈرائنگ چھوٹی سی گڑیا رہ گئی، ممی کی گود میں سوتی رہ گئی نے خوب شہرت پائی۔ بھارت کے فلمی نغمہ نگار جاوید اختر نے ممبئی میں کرائے پر مکان نہ ملنے پر الزام بھی پاکستان پر دھر دیا۔ ایک بھارتی ٹی وی شو میں جاوید اختر نے کہا کہ شبانہ عظمی جب 25 سال پہلے ممبئی میں ایک فلیٹ خریدنے گئیں تو پراپرٹی ڈیلرز نے بتایا مالکین مسلمان تو فلیٹ نہیں دینا چاہتے۔ جاوید اختر نے دعویٰ کیا کہ ان کی اہلیہ اور مشہور اداکارہ شبانہ عظمی کو صرف اس لیے فلیٹ نہیں دیا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ فلیٹ کا مالک ایک سندھی ہندو تھا جس کے خاندان کو سندھ سے نکالا گیا تھا۔